شیطانی علم ہو سکتا ہے جو اللہ سے دور کرے، جو رحمانی علم ہے وہ رب کے بھی قریب کرے گا، مصطفیٰ کے بھی قریب۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ شادی شرازی کا ایک جملہ وہ فرماتے ہیں کہ علم کے راہ حق نہ نمایت جہالت است، علم کے راہ حق نہ نمایت جہالت است، کہتے ہیں ایسا علم جو سیدھا راستہ نہ دکھائے اس کا نام علم نہیں ہوتا، اس کا نام جہالت ہوتا۔ تو جو مصطفیٰ کے قدموں سے چمٹ جاتا ہے وہ علم رحمانی لیتا ہے، دوسرا نہیں لیتا۔ واہ سبحان اللہ۔ تو میں بات کرتے کرتے بہت آگے نکل گیا ہوں، گفتگو ادھر ہی پڑھی ہے۔ تیسری آیت کریمہ میں نے پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ اسی سے میں بات کہہ رہا تھا کہ حنفیوں کے نزدیک اسلام اور ایمان یہ کوئی الگ الگ شے نہیں، یہ بات سمجھیے، مومن اور مسلمان یہ کوئی الگ الگ شے نہیں، مومن ہو تو مسلمان نہیں ہوتا، یا مسلمان ہو تو مومن نہیں ہوتا۔ قرآن پاک کی آیات کی طرف میں جا نہیں رہا، صرف چونکہ میرا مضمون اور ہے، وگرنہ پہلے بھی بہت وقت آپ کا میں لے جا چکا ہوں۔ حنفیوں کے ہاں ویسے ہی ایمان کی کچھ، ایمان جو ہے نا یہ کوئی گھٹتا بڑھتا بھی نہیں، حنفیوں کا یہ نظریہ ہے۔ امام صاحب کہتے ہیں اگر تو یہ ترازو سے تولا جائے نا، کسی کا 2 سیر ہے، کسی کا 5 سیر ہے، کسی کا 8 سیر ہے، کسی کا 1 من ہے، پھر تو کہہ سکتے ہیں کام ہو گیا ہے۔ اگر کہتے ہیں یہ ایسے میٹر ڈالے جائیں، اس کو فٹے مارے جائیں، اللہ اللہ اللہ، پھر بھی کسی کا ہوگا، کسی کا 2 فٹ ہے، کسی کا آدھا فٹ ہے، واہ واہ، کہتے ہیں ناپا جاتا ہو، جیسے آپ مایا چیز ناپتے ہیں، دودھ یا پانی ناپتے ہیں، تو جب ناپا بھی نہ جائے، تولا بھی نہ جائے، پھٹے بھی نہ لگیں اس کو، تو پھر اس کے لیے کیا کہتے ہو بھائی، کسی کا کم کسی کا جائے؟ وہ کہتے ہیں ایمان ہو تو ہوتا ہے، نہ ہو تو پھر کفر ہوتا ہے۔ حضرت اقبال کے بھی آپ نے شعر سنے نا، ایمان پر ایک اعلیٰ حضرت کا شعر بھی سنا، واہ واہ سبحان اللہ، ارشاد، واہ، انہوں نے بھی قلم توڑا۔ سبحان، وہ کہتے ہیں کہ ہوں مسلمان گرچہ ناقص ہی صحیح ہے کاملو، بڑے بڑے ہوئے بڑے بڑے، ہوں مسلمان گرچہ ناقص ہی صحیح ہے کاملو، ماہیت پانی کی آخر یم سے نم میں کم نہیں۔ کیا مطلب ہے؟ کیونکہ آپ کی زبان اب انگریزی ہو گئی ہے، اردو اس طرح تو نہیں رہی نا، کہتے ہیں ماہیت پانی کی آخر، میں مذاق نہیں کر رہا، ماہیت پانی کی آخر یم سے نم میں کم نہیں۔ کہتے ہیں بھائی مجھے بتا تو صحیح، سمندر میں بھی نمی ہوتی ہے تو جو قطرہ ہو تو نمی رکھتا ہے نا اپنے دم، مسلمان گرچہ ناقص ہی صحیح ہے، تمہارے مرتبے اونچے صحیح، لیکن جو محبت مصطفیٰ تیرے سینے میں ہے، کلمہ پڑھ کر میرے سینے میں بھی تو آئی پڑی۔ سبحان اللہ، جو توحید کا متلاشی تو ہوا بیٹھا ہے، میں بھی تو توحید کا متلاشی ہوا بیٹھا۔ یہ فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو۔ کبھی ہوتا ہے ایسا کہ بندہ ایماندار ہوتا ہے لیکن اسلام میں پورا نہیں ہوتا، کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے۔ یہاں پر میں ادخلوا فی السلم کافہ، یہ کافہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ عربی زبان کا ایک لفظ ہے، اس کا معنی الکافۃ والمانعات، یہ لغت میں اس کا معنی الکافہ۔ یہ مولانا صاحب کیا اس میں کرام فرمایا آپ نے؟ محمد افضل صاحب سمجھ سکتے ہیں، الکافۃ المانعات، کہتے ہیں یہ کافہ کا مطلب ہوتا ہے مانع، ہر شے کو اپنے دائرے سے باہر نکلنے سے گھیرتا ہے۔ سبحان اللہ جی، یہ سرکار کے لیے فرمایا نا ارسلت الی الخلق کافہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کی جو مخلوق ہے نا، اس کا ایک ذرہ بھی باہر نہیں جو مصطفیٰ کی رسالت سے باہر، مصطفیٰ کی رسالت سے باہر نہیں ہو سکتا، ایک ذرہ بھی نہیں ہو سکتا، نہ کوئی نبی باہر ہو سکتا ہے، نہ کوئی فرشتہ باہر ہو سکتا ہے۔ بے شک، ارسلت الی الخلق کافہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والوں کو پورے کے پورے آؤ، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک آؤ۔
یہ گھر کی دہلیز سے لے کر پارلیمنٹ کا جو اعلیٰ ہوتا ہے اس تک اسلام میں آؤ. کسی ایک میدان کے اندر بھی اسلام سے باہر نکل گئے تو ساتھ کیا فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. اس کے بعد پھر تو اسلام کو چھوڑے گا تو شیطان کے قدموں کی پیروی ہوگی اور کوئی راستہ درمیان نہیں. عزیزان گرامی قدر جو بات ابھی میں کہنا چاہتا تھا جو مضمون میرے ذمہ لگے نا, اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے بارے میں کیا نظریہ ہے سنت کا. یہ تھوڑے سے لمحات میں آپ کے لے جاؤں گا, کسی کو سمجھنے میں دھوکہ لگا ہے. اہل سنت کو کسی نے سمجھا نہیں. عربی تو ایک شعر ہے اردو کا, کہتے ہیں غیروں سے کہا تم نے, غیروں سے سنا, ہم سے کہا کیا توحید کے بارے میں بڑی بڑی تقریریں کرتے رہتے ہیں کہ حنفی ان کو بریلویوں کو پتہ نہیں کیا ہوگا, یہ توحید ان کو سمجھ نہیں آئی. میں نے کہا کبھی ان کے پاس آ کے پوچھ تو صحیح نا توحید کیا ہے. ہمارے ہاں یہ صوفیہ کے صوفیہ اس کو صوفیہ حل کرتا ہے. یہ جو لا الہ الا اللہ کا معنی یہ صوفیہ کے ہاں اس کے 4 درجے. سبحان اللہ. یہ آپ بھی ذرا سنیں جو صوفیہ ذرا. سبحان اللہ. ایک درجہ جو ہمارے ہاں مشہور ہے لا الہ الا اللہ, پہلا معنی لا معبود الا اللہ, بس یہ معنی مشہور ہے. یہ صوفیہ کے ہاں اس کے 3 درجے اور اوپر پڑے. دوسرا درجہ کیا کہتے ہیں لا مؤثر فی الحقیقت الا اللہ. اچھا تیسرا درجہ کیا کہتے ہیں لا مقصود الا اللہ. چوتھا درجہ کیا کہتے ہیں لا موجود الا اللہ. ایک نظریہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. یہ پیشانی کسی دروازے پہ جھک نہیں سکتی ہے, بس اللہ کی جگہ کسی کو دے نہیں سکتا, بس. اسی لیے فرمایا کہ اگر نماز پڑھتے وقت کسی کو ریاکاری کے لیے جگہ دے دی پھر نماز جو ہے نا عبادت شرک ہو جائے. روزے میں دکھلاوا آ گیا, حج میں دکھلاوا آ گیا, صدقہ و خیرات میں دکھلاوا آ گیا تو سرکار نے خود فرمایا شرک ہے. من صلی یرائی فقط اشرک ومن صام یرائی فقط اشرک ومن تصدق یرائی فقط اشرک. جس نے نماز دکھلاوے کے لیے پڑھی اس نے شرک کیا, جس نے روزہ دکھلاوے کے لیے رکھا اس نے شرک کیا, جس نے صدقہ و خیرات دکھلاوے کے لیے اس نے شرک کیا, مسجد بنائی دکھلاوے کے لیے شرک کیا, سارے خزانے لوٹا دیے, یہاں تک کہ اللہ کے راستے میں جان دے گیا دکھلاوے کے لیے شرک کرتے ہوئے. اسی لیے فرمایا سب سے پہلے جہنم میں جانے والے 3 وہ بندے ہیں جنہوں نے ریاکاری کی, جن میں ایک سخی صاحب ہیں, ایک عالم صاحب ہیں اور ایک شہید صاحب ہیں. معلوم ہوا کہ یہ دکھلاوا اتنا باریک مرض ہے, کتنا باریک ہے کہ جان دے جائے دکھلاوا باقی رہے. میں کیسے سمجھا سکتا ہوں. اور فرمائیے آج تو یہ تو دور ہی بہت مشکل آ گیا. اس کے بارے میں تو سرکار کا فرمان ہے میری امت پہ ایک ایسا وقت آئے گا لا یبقى من الاسلام الا اسمه لا يبقى من القرآن الا رسمه ومساجدهم عمارة وهي خراب من الهدى وعلماؤهم شر من تحت عديم السماء. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت پہ ایسا زمانہ آنے والا ہے اسلام میں کچھ باقی نہیں رہے گا, صرف نام باقی رہے گا. قرآن میں کچھ باقی نہیں رہے گا سوائے نقوش کے, نقوش رہ جائیں گے. فرمایا ان کی مسجدیں بڑی ہوں گی لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی, مسجدیں بہت آباد ہوں گی لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی. فرمایا آسمان کے نیچے اللہ کی مخلوق میں سب سے بدتر لوگ علماء ہوں. وہ علماء جو سب سے اچھے ہونے چاہیے وہ علماء شر من تحت عدیم السماء, آسمان کی چادر کے نیچے سب سے بری مخلوق علماء ہوں. یہ زمانہ وہی ہے. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاتی علی الناس زمان الصابر فیہم کالقابض علی الجمر. میری امت پر ایسا زمانہ آنے والا ہے اس وقت دین پر قائم رہنا, دین کی حفاظت کرتے ہوئے صبر کرنا, دین کی اقدار پر قائم کرتے ہوئے صبر کرنا, صبر کا دامن تھامنا ایسے ہی ہے جیسے ہتھیلی میں اپنی مٹھی کے اندر انگارہ پکڑنا. آگ کا انگارہ پکڑنا آسان کام ہے. یہ زمانہ وہی چل رہا ہے. عزیزان گرامی قدر میں جو بات عرض کر رہا تھا کوئی صورت معمولی سے معمولت دکھلاوے آ گیا نا اللہ اکبر. اور میں آپ سے عرض کروں ہمارے استاد کہتے تھے جن سے ہم نے پڑھا وہ فرماتے تھے یہ اخلاص کا ایک ذرہ ہوا نا پہاڑوں سے
کہتے اخلاص کا ایک ذرہ ہو گیا نا پہاڑوں سے بڑا ہوگا کوئی ختم نہیں. تو کہتے تھے یہ دکھلاوے کی پہاڑوں جتنی عبادتیں ہو گئیں ریت کے ذروں کی طرح بہہ جائیں گی, کچھ حاصل نہیں. اس لیے دکھلاوا چھوڑ اللہ کے لیے آ سکتا. اللہ کے سوا پیشانی کسی کے دروازے پر نہیں. جو مرتبہ اللہ کا ہے, جو مقام اللہ کا ہے مسلمان کی نظر میں, وہ کسی اور کو نہیں دے سکتا. یہ علامہ اقبال کا وہ شعر ہے جس میں وہ کہتے ہیں یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے. واہ 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 واہ, کیا بات. میرے الفاظ میں غلطی ہو سکتی کیونکہ میں اردو کا اتنا ماہر نہیں. ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, ہزار سجدوں سے آدمی سے دیتا ہے. اس سجدے میں سر کٹ جائے پھر بھی مرتبہ اونچا ہوگا. اس مرتبے کے اندر بندہ جو ہے وہ شہید ہو جائے پھر بھی مرتبہ اونچا ہوگا. اللہ کے دروازے پہ جھکے پھر کسی اور دروازے پر جھولی پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی. اچھا اب اگلا مرتبہ سنیے, کہتے لا مؤثر فی الحقیقت الا اللہ. یہ اہل سنت کے ہاں یہ نظریہ دوسرے درجے پہ, پہلا درجہ نہیں دوسرے درجے. فرمایا اللہ کی کائنات میں مؤثر حقیقی کوئی شے نہیں. ذرا تھوڑی سی غور سے سنیے, مؤثر حقیقی کوئی شے نہیں سوائے اللہ. کیا مطلب ہے؟ آپ روٹی کھاتے ہیں, بھوک کون بٹھاتا ہے؟